अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल और सियासत के साथ साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कानूनी मामलात हैं, जिसमें पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला उनके एवनफील्ड रेफरेंस में, और फिर कल उन्हें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया। दूसरी जानिब बानी PTI अब भी जेल में है, उन पर मुख्तलिफ केसेस हैं, उन केसेस का वो सामना कर रहे हैं। ये तमाम केसेस के ट्रायल्स जेल में ही हो रहे हैं, अडयाला जेल में। और इन केसेस में तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, साइफर केस है, और साइफर केस को लेकर आज के दिन में मुतज़ाद इतलात थी। एक तरफ प्रोसिक्यूशन है जिसका ये कहना था कि जी फ़र्द जुर्म आयद हो गया है, दूसरी जानिब जो डिफेंडेंट्स हैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील ख़ास तौर पे उनका ये कहना था, और बानी PTI के वकील का भी ये कहना था कि जी देखिए, अगर चार्जेस फ्रेम हुए होते यानी कि फ़र्द जुर्म आयद हुआ होता तो उस पर थम इम्प्रेशंस लिए जाते और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो तरीक़ेकार है उसको इख्तियार किया जाता। ऐसा कोई तरीक़ेकार इख्तियार नहीं हुआ, लिहाजा उनका ये कहना था कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है। जब हम अदालती मामलात की बात करते हैं तो वहीं पर आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो सुप्रीम कोर्ट से थी कि जहां पर 6 मेंबर बेंच ने फैसला सुनाया। इससे पहले 5 मेंबर बेंच था, उसका फैसला ये था कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, और आज उसी केस पर जो अपील लगी थी और उस पर 6 मेंबर बेंच था, उनकी तरफ से 5-1 से ये फैसला आया है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। आज के प्रोग्राम में जी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और सियासत में जमहूरियत की बका के लिए एक लंबी जंग है, एक कोशिश है जो कि इनकी तरफ से की गई। मखदूम जावेद हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। जावेद हाशमी साहब, एक तवील सफ़र है, सियासी सफ़र, एक तवील जमहूरी जंग है, जमहूरियत की बका के लिए जंग है जो आपने लड़ी। और मुझे याद है वो दिन आज भी कि जब आप 2011 में कराची शहर में 25 दिसंबर को PTI में शामिल हुए थे, फिर उसके बाद आप PTI का हिस्सा रहे, और फिर 2014 में जाकर आपने PTI से अलहदगी इख्तियार की। उससे पहले आप ज़ाहिर सी बात है PMLN में थे, जेल भी आपने काटी, और अब भी जो मौजूदा हालात आपको नज़र आ रहे हैं, उन मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि जो आपने ओवर द ईयर्स अपनी ज़िंदगी में जमहूरियत की बका के लिए कोशिशें की, जो जंग लड़ी, उसमें आप किसी हद तक कामयाब रहे हैं, या आज भी आपको लगता है कि जी आज भी वही हालात हैं और आज भी आप वहीं पे खड़े हैं जो अब से सपोज 15 साल पहले थे? देखिए, जो जमहूरियत की जंग है वो अकेले मैंने तो लड़ी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने 75 साल ये जंग लड़ी है, और इसके लिए बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं। लोग ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जो इस दुनिया से चले गए, कुछ गोलियों के आगे उड़ा दिए गए। जो कुछ लीडर्स भी थे वो उनको फांसियां मिली, जलावतनियाँ हुई, उनको कत्ल किया गया। तो ये एक लंबी जंग है, मैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और उस जंग में आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, 40 साल तो बरह रास्त डिक्टेटर्स आके बैठ गए, बाकी 35 साल भी तकरीबन वो डिक्टेटरशिप ही रही है। लेकिन जमहूरियत की जंग लड़ने वालों ने, जिनके पास ना बंदूक थी ना कोई तलवार थी, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, और उन डिक्टेटरों को मार भगाया। लेकिन अब आखिर में जैसे आपने पूछा, बात यह है कि हमारी जंग तो जारी है, लेकिन जमहूरियत का जो दिन भी आता है वो तारीखी लेके आता है हमारी तारीख के अंदर। और ये अफसोसनाक पहलू है, हमें कोई उसके ऊपर कोई हम कोई ये नहीं कह सकते कि हम कामयाब हुए हैं। लेकिन ये सभी यही जीतोजहद
जारी रखना ही जो है इसको कामयाबी कहा जा सकता है। और वो इस मुल्क के लोगों ने अगर इंडिया को आज़ादी के बाद जमहूरियत ना मिलती तो मैं समझता हूँ कि इतनी उनको जद्दोजहद करनी पड़ती तो वो आज़ादी भी न लेते। हमने बहुत जंग लड़ी है और उसमें हमने अपना मुल्क का आधा हिस्सा भी गंवाया। फिर यहाँ पे भी अभी तक वो जमहूरियत तो नहीं आ सकी, लेकिन मैं जो उसमें एक खुश ये नहीं है, वो ये है कि आज उनको किसी न किसी सूरत में आइन बहाल करना पड़ता है। बाद में उसको बेहाल भी कर देते हैं, लेकिन उस लिहाज से हमें अभी ये उम्मीद भी है और तको-दो भी जारी है कि मुकम्मल जमहूरियत जब तक नहीं आएगी तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। ठीक। ये बताइएगा जावेद हाशमी साहब कि 2018 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई और फिर उसके बाद अब उनको केसेस में बरियत मिली है, क्या जो सज़ाएं दी गई थी वो ठीक थी और जो बरियत हुई है वो बरियत ठीक है? दोनों में से किसी एक को तो ठीक या गलत होना ही है। देखिए, जो ये नैब है, जो दूसरे मामलात हैं, उससे जितनी सजाएं दी गई मियां नवाज शरीफ साहब को, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि सब झूठी सजाएं थी। केस भी सही नहीं बनाए गए थे। ये सिर्फ उनको इक़्तिदार से अलग करने की कोशिश थी, जिसमें वो कामयाब हो गए। मियां नवाज शरीफ के जब उनको निकालना था तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि वो मियां नवाज शरीफ को निकालना चाहते हैं और फिर हमें इक़्तिदार पे बिठाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मुझे जर्नैलों ने भी कहा है और जुडिशरी भी हमारा साथ देगी। तो मैंने कहा था इमरान खान ये आपको इक़्तिदार देंगे भी सही तो फिर वापस भी उसी तरीके से ले लेंगे, इसलिए हम एस्टेब्लिशमेंट के आला कार क्यों बने? हम क्यों असेंबली पे हमला करें, धरना दें, उनके लिए नवाज शरीफ को निकालें? नवाज शरीफ इलेक्शन जीत रहे हैं 218 का, तो जीतने दें, आपको भी 70-80 सीटें मिल जाएगी और ये ताकतवर अपोजिशन होगी पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले आई भी नहीं होगी। उसके बाद आपके पास ताकत होगी, आप अपनी इस मिसाकियों की बजाय ताकत से फिर इलेक्शन अगला जीत भी जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर हमेशा के लिए डिक्टेटरशिप की कश्ती डूब जाएगी। लेकिन उस वक्त इमरान खान ने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि मुझे चलता क्या पार्टी से उन्होंने कहा तुम तो जाओ। ये बात आज फिर वो सूरत हाल है। आज जो इमरान खान है वो उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो दूसरी पार्टियां हैं, उसमें मुस्लिम लीग भी हो सकती है, उसमें पीपल्स पार्टी भी हो सकती है। तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो तरीक़ाकार उनका अपना होता है। वो समझते हैं कि हम जमहूरियत ले रहे हैं, हमारे खदमात ख़त्म किए हो रहे हैं और ऐसा ऐसा पूरे मुल्क में जमहूरियत आ रही है। जमहूरियत तो ये नहीं होती जो आप उस एस्टेब्लिशमेंट के आला कार बन के आएंगे तो जमहूरियत तो नहीं होगी। इसीलिए मैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, इमरान खान ने दी, जरदारी साहब ने दी, मौलाना फजल रहमान ने दी, तो वो जब आके बैठ गए उन्होंने अपने तरीक़ेकार से फिर इनको निकालना शुरू किया, तो उनके अंदर इख्तिलाफ पैदा करना शुरू कर दिए और उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। वरना इमरान खान जो है उसको ये अगर आप कहें उसको उसके बाद आज पूरे मुल्क में आज इलेक्शन हो तो वजीर आजम बनेगा इमरान खान, फिर उसके में हम क्यों अदाकार बने?
मुस्लिम लीग वाले दूसरे किसी के हाथों में क्यों बने। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमें जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान की बका इसी में है और हम सब की बका भी इसी में है। ठीक, जावेद हाशमी साहब, अब समझते हैं कि जहां पर नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई थी वो गलत थी, वहीं पर जो आज बानी पीटीआई के साथ हो रहा है वो भी गलत है और वो गलत केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ बल्कि जो तहरीके इंसाफ है उनके साथ बहुत ज्यादतियां की जा रही हैं। वो तो देखें, वोट उनके पास है, लेकिन उनके पास कैंडिडेट जिसको खड़ा करेंगे दूसरी शाम वह बैठ जाता है। वो खड़ा भी उनके साथ खड़ा होने को तैयार भी नहीं है। उसकी जो एक खामी थी जिसमें इमरान खान साहब मुब्तला रहे हैं जिन चीजों में, वो तहरीक अपनी तहरीक इंसाफ को जमात भी नहीं बना सके। अभी तक वो तहरीक है। उसके तो जितने बड़े बड़े लीडर थे जो समझा जाता था कि हमारे बल्कि निजात दहिंदा है, उन्होंने जंगें लड़नी है, जो रात दिन टीवी पे बैठ के वो नसीहतें और वसीयतें पूरी कौम करते थे, जी हाँ। हौसले बुलंद बुलंद करते थे। अब उनको पकड़ के ले जाते हैं, दूसरे दिन वो बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं मेरा तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी नहीं है। तो इससे हौसले पस्त होते हैं, ठीक। जमहूरियत पस्त होती है। लेकिन अगर फिर जो वोटर है वो खड़ा है इमरान के साथ, बल्कि हर रोज बढ़ता जा रहा है, जब वो बढ़ रहा है तो उसको हुकूमत अगर देखते हैं अवाम, वो जब दे देंगे आप, फिर ही पाकिस्तान आगे की तरफ चलेगा। उसके अंदर रुकावटें ना डालें दूसरी, बल्कि मैं कहता हूँ जमहूरियत का तकाजा है कि मियाँ नवाज शरीफ, सिर्फ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, हम सब मिलके पहले नारा लगाएं कि इमरान खान को रिहा करो। ये पहली बार मरतबा नहीं होगा। ये आप अगर देखें, अयूब खान इनकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों ने मिलकर कहा था मुजीब शेख को रिहा करो। अगर तलक साजिश केस थी, उसने कहा वो तो गद्दार है, वो तो इंडिया से मिला हुआ है, हमारे पास सबूत भी हैं, लेकिन बाद में छोड़ना पड़ा। इसी तरीके से हैदराबाद ट्रिब्यूनल था, तो उसमें जस्टिस असलम रियाज हुसैन ने उनको पार्टियों को भी करार दे दिया गैर कानूनी, और अब्दुल वली खान साहब और तमाम वो क़यादत जो है उनको नाअहल करार दे दिया गया, उनको भी छोड़ा। मैं ये कहता हूँ हम छोड़ते हैं, फिर उनको मानते हैं, इंतखाबात के जरिए शेख मुजीब को वजीर आजम मानते हैं, मगर उनको जब वो पॉपुलर होते हैं उनको हम वोट भी लेने का मौका भी देते हैं और फिर इख्तियार नहीं देते, तो उसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया। शेख मुजीब को तो हम पाकिस्तान ने तो नहीं मारा ना, उनके अपने बंगालियों ने मार दिया। हम उसी को कह रहे थे ये गद्दार है, ये बोला है। भाई किसी को गद्दार कहते हो कि पाकिस्तान के लोग उसको वोट देना चाहते हैं, आप उसको आज इमरान के साथ ये हो रहा है। बहुत शिद्दत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की सूरत हाल को पाकिस्तान में अगर बढ़ती गई तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। हमें मिलके तमाम लोगों को इक्वल, जिसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो प्राइवेट करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, तो फिर ही पाकिस्तान का रास्ता बनेगा। ठीक, मखदूम जावेद हाशमी साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। मखदूम जावेद हाशमी साहब से आज के हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। जावेद हाशमी साहब, आपने कहा कि बानी पीटीआई और उनकी जमात अभी मकबूलियत उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अगर इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं तो उनका वोट बैंक ज़्यादा है, मकबूलियत ज़्यादा है, तो वज़ीर आज़म बनेंगे बानी पीटीआई।
لیکن اس سب کے باوجود کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم اب نواز شریف ہوں گے؟ کیونکہ جو ہمیں ماحول نظر آ رہا ہے وہ ماحول تو یہی کہتا ہے کہ چوتھی بار نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی تیاریاں ہیں۔ بھائی میرے بھائی، میں معذرت کے ساتھ پھر کہوں گا کہ یہ لولی پاپ ہر ایک کو دیا جاتا ہے۔ وہ لولی پاپ کسی نے دیا ہوگا تو جو آثار ہیں وہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے نہیں ہیں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں پالیٹکس کا، میری کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، میرے تو اندازے ہیں نا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آثار پیدا ہو گئے ہیں، آج آپ کی ملٹری کورٹس کو اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے، آج جو ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ ابھی تک تو ڈسکوالیفائڈ ہیں، پھر ان کے وہ ٹکٹیں دیں گے، آدمی کھڑے کریں گے، پھر لیکن اگر ووٹ کو اجازت دی گئی تو ووٹ ان کو بالکل پڑے گا۔ یہ ساری پارٹیاں ہیں، ان کے اپنے اپنی ووٹ بھی ہیں، ان کی ڈھانچے بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، لیکن اتنی تنظیموں کو خراب کر دیا گیا ہے جب ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، جب ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے لیڈرز کو، جب ان کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے، محترم بے نظیر کو یا نواز بھٹو صاحب کو جب پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، تو ان کی پارٹیاں جو ہیں وہ جمہوریت ان کے اندر رہتی نہیں ہے، وہ پھر ففتھ ہوتی ہیں، وہ انہی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کا وہی لیڈر ہے، اس کے باوجود کوئی جمہوریت کو وہ اس کی داغ میں جمہوریت کی ڈال سکے وہ پارٹی لیڈر، وہ کر نہیں سکتے، وہ پھر مافیا چیف بن جاتے ہیں۔ جو ان سے تھوڑا سا انحراف کرے تو اسے کہتے ہیں یہ جمہوریت کا بھی دشمن ہے اور یہ ہمارا وفادار نہیں ہے۔ اب کس کی وفاداری کریں؟ آئین کی وفاداری تو کر سکتے ہیں، پاکستان کے قانون کی وفاداری تو کر سکتے ہیں، لیڈر کی بھی ڈسپلن کے اوپر تو چل سکتے ہیں، لیکن وفا کا طریقہ اگر یہی ہو جو پارٹیوں کے اندر ہے تو ایسی وفا کر نہیں سکتا کوئی بھی۔ جس کے پاس عقل و خرد ہے، جس کے پاس ضمیر ہے، وہ ایسی وفاداری کر نہیں سکتا۔ ٹھیک، جاوید ہاشمی صاحب بتائیے گا کہ آپ الیکشنز میں جو اگلے انتخابات ہونے ہیں ان میں آپ کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کس پارٹی کی ٹکٹ پر؟ دیکھیں، میرا بالکل ارادہ ہے، اور میں مسلم لیگ کا ممبر ہوں، لیکن میں مسلم لیگ کو ٹکٹ کے لیے میں نے درخواست نہیں کی۔ میاں صاحب نے خود مجھے کہا تھا کہ آپ جس جگہ سے بھی الیکشن لڑیں گے، اس وقت میں مسلم لیگ میں بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا آپ کے مقابلے پہ آدمی کھڑا نہیں کریں گے۔ تو میں تو جب بھی اپنی پارٹیوں کے اندر بھی کبھی میں نے درخواست ٹکٹ کے لیے نہیں دی، چار ٹکٹ انہوں نے بھی دی ہیں، تحریک انصاف نے بھی دی ہیں، لیکن میں نے دونوں پارٹی کو کبھی درخواست دی نہیں تھی۔ یہ تو میاں صاحب نے ایک خود بخود اپنی کمٹمنٹ کر دی، ورنہ وہ دے نہ دے۔ اب بات یہ ہے کہ میں پولیٹیکل پروسیس کو چلانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس سے ضروری ہے جب الیکشن کا نام لیا جائے میں اس کے اندر حصہ لوں جب تک زندہ ہوں، کیونکہ وہ آدمی ایک دوسری سانس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو کمٹمنٹ ہے وطن کے ساتھ اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں الیکشن لڑوں۔ میں لڑ رہا ہوں یہاں ملتان سے 149 سے میں، یعنی کہ اگر پی ایم ایل این سے نہیں تو پھر کیا انڈیپینڈنٹلی آپ کنٹیسٹ کریں گے؟ میں انڈیپینڈنٹ سے، میں ویسے بھی انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہوں، کوئی میں نے مانگا بھی نہیں ہے ان سے ٹکٹ۔ وہ ویسے بھی سنا میں نے یہی ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو شاید دے رہے ہیں، دے نہ دے یہ پھر ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میں انتخابات لڑوں گا آزادانہ طور پہ۔ آپ کیا خواہش ہے دل میں کہیں کہ دوبارہ سے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جیسے کہ آپ نے بھی تفصیل سے بتایا کہ جو ان کے ساتھ
زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کا آپ ساتھ دیتے ہیں تو ایک طرح سے وہ جمہوریت کی بقا کے لیے وہ کوششیں ہیں، اور ابھی تو وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، تو کہیں کوئی دل میں ہے ایسی بات کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے؟ دیکھیے، میں تو ان کا ساتھ دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ میں پوری قوم کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اکثریت انہی کی ہے، پاپولر ووٹ انہی کا ہے، لیکن میں ایک پارٹی میں کھڑا ہوں، میں کوئی تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوں گا۔ میں ایک بات کو جو سچ سمجھتا ہوں، جو میرے مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ سچی بات کریں، وہ آپ کے مخالف کے لیے کو فائدہ پہنچاتی ہے جمہوریت، تو پھر آپ اس کا، میں اس جمہوریت کو کا نام بھی نہ لوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو، ان سب کو وہ کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ ہمیں عمران خان کو رہا کرو گے۔ دیکھیے میرے بھائی، میں یونیورسٹی میں تھا، میرے مقابلے میں جہانگیر بدر ایک لاہور سے ہمارے بہت بڑے طالب علم لیڈر تھے، وہ جیل میں تھے۔ میں نے مطالبہ کیا، جنرل تھا وہاں پہ گورنر پنجاب عتیق الرحمان، ہم نے مطالبہ کیا کہ جہانگیر بدر کو رہا کرو، ٹھیک، ورنہ ہمیں الیکشن میں حصہ بھی نہیں لینے دیں گے اور یہ الیکشن ہونے بھی نہیں دیں گے۔ تو ہم نے جہانگیر بدر کو رہا کروایا، پھر مقابلہ ہوا، پھر ٹھیک ہے، ہم نے کہا برابر آ گئے ہیں، ٹھیک، تو اس میں اللہ نے کرم کیا کہ میں ہی بنا جیت گیا۔ لیکن یہ ایک رویہ ہوتا ہے، ایک صاحب کی پوری زندگی جمہوریت ایک دن کی بات نہیں ہوتی۔ جی، میں ایک دفعہ ہارا شامور سے، صبح ہی الیکشن، میں نے گھر جا کے مبارک دی، میں ہارا ایک یہاں والا صاحب سے، ان کے گھر جا کے میں نے مبارک دی، اخباروں میں ان کو مبارک دی۔ یہ جب تک یہ ہمارے اندر روح پیدا نہیں ہوگی جمہوری، ٹھیک، تو آخری، پاکستان کے اندر جی، آخری دو اہم سوالات آپ سے جاوید ہاشمی صاحب۔ اب تک کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ جمہوریت کو لے کر ہوئی ہے، آغاز ہی گفتگو کا یہیں سے ہوا۔ آپ کی نظر میں کوئی ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں کوئی جمہوری پارٹی ہے؟ نہیں، یہاں پہ میں آپ سے عرض کیا ہے نا، یہاں پہ چونکہ جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا، پارٹی بنتی ہے تو توڑ دی جاتی ہے، ان کے جو ارکان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ سٹینڈ لیتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ آخری کار یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے پھر اپنی جانیں بچا رہے ہوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلے ہیں۔ کون سی پارٹی جمہوریت کے لیے وہ کہیں گے ضرور، لیکن پہلے وہ زندہ تو ہوں، پھر وہ تمام لیڈر جو ہیں وہ اس پارٹی کے سربراہ بن جاتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ پارٹی ہماری جیب کی چیز ہے، ہم نے قربانی دی ہے، یہ پارٹی ہماری ہے، ہم اس کو نہیں دے کے کسی اور کو، اور یہ ہمیں جمہوریت دے گی، ہمیں جمہوریت جو ملے گی وہی جمہوریت ہے۔ ہم نے پارٹی کوئی نہیں بنانی، ٹھیک، کسی نے پارٹی جمہوری بنائی ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک پارٹی آپ کو اس ملک میں جمہوریت کے نام سب لیں گے، لیکن کوئی بھی جمہوری پارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک، آخری سوال آپ سے کہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ نے اوور دی ایئرز الیکشنز کنٹیسٹ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ڈے پر کیا ہوتا ہے، پولنگ سٹیشنز پہ اگر ٹھپے لگتے ہیں یا دھاندلی ہوتی ہے تو دھاندلی کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی دھاندلی ٹکا کر دھاندلی ہوگی، کتنا فرق ڈالا جا سکتا ہے دھاندلی سے؟ بالفرض اگر فرق ہارنے والے کا اور جو لیڈ کر رہا ہے، لیڈ کرنے والے کا 20,000 ووٹوں کا فرق ہے، تو کیا اتنا مینج ہو جاتا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو جیتے گا وہی جس کا 20,000 زیادہ ہے۔ وہاں دھاندلی، یہ پرانا زمانے کی باتیں آپ کر رہے ہیں، پولیس اسٹیشن پہ تو دھاندلی ہوگی نہیں۔ یہ ایک پری الیکشن دھاندلی ہوتی ہے، وہ پروسیس یہی ہوتا ہے کہ جس حکومت جس کو دینی ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ طریقے سے اکاموڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم جو الیکشن کر رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں، 5 الیکشن جو میں جیتا، وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے 90 کے الیکشن میں
उन्होंने हमें इसे 2-2 लाख दे दिया, और वो हम जहाँ जाते थे ऐलान करते थे, दूसरे दिन ईंटें आ जाती थी, सड़क बनना शुरू हो जाती थी। वो सारी इलेक्शन हर आदमी समझता था जी। कि बेनजीर को निकाल दिया है, उसको कल तो नहीं लाएंगे, तो वो हमें इलेक्शन बना के दे दिया जाता है। 4-5 इलेक्शन हम ऐसे ही जीते हैं। ठीक। धांधली ये होती है कि वो लोग मेरे पास अगर वोट लेने लोग आते थे यहाँ से शुजाबाद से, मैं कहता था यार ये खानेवाल के करीब मेरी पोजीशन है कमजोर, आप बताएं उधर हमारी पोजीशन शुजाबाद में कैसी है। वो कहते हैं A1 तो मैं जान छुड़ाता था ताकि इनको जाके झूठे न करवा दे। वो कहते थे ये वादा ही करेगा तो वो हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि बनाना इसी ने है, बनना इसलिए नहीं हम्म। कि मैंने कोई भी पास वोट बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे ये धांधलियों का तरीकेकार मुख्तलिफ है। ठीक। वो जो उस इलेक्शन डे पे धांधली है तो बहुत मार्जिनल सी छोटी सी धांधली होती है, 5-7 वोटों की। इससे पहले मामला तय हो चुके हैं। अब तो फिर कंप्यूटर आ गया है। आपका ये 78 वाला इलेक्शन क्या हुआ, रिजल्ट यहाँ और थे वहां और थे। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको ना फिर वो इलेक्शन कमीशन रोक सकता है, बल्कि इससे पहले जो अयूब खान का था उसका उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो बयान दिया था कि हमने शीशे की दुकान सजा रखी थी और उसके अंदर वो सांडा आ गया, तो शीशे की दुकान एक सींग यूं मारा एक यूं मारा तो वो शीशे की दुकान धड़ाम से गिर गई। तो मेरे पास तो यही है, ये तरीके होते हैं। ठीक, जावेद हाशमी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त दिया। नाज़रीन, हमारी बात हुई मखदूम जावेद हाशमी साहब से और जमहूरियत को लेकर बात हुई। आने वाले इंतखाबात में धांधली अगर हो सकती है तो किस तरीके से हो सकती है, मुमकिन भी है या नहीं, उस पर उन्होंने अपनी राय दी, बिकॉज ओवर द ईयर्स उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। और फिर जो अभी करंटली पीटीआई के बानी के साथ, बानी पीटीआई के साथ जो केसेस चल रहे हैं उस पर, और नवाज शरीफ साहब को जो बरीयत मिली उस पर भी उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो प्रोग्राम में हमारे साथ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अजहर सदीक साहब ने। अजहर सदीक साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट लियाकत शाबानी साहब ने। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले अजहर सदीक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आज के दिन एक कन्फ्यूजन रही, और कन्फ्यूजन इस तरह से कि एक तरफ इतलात आ रही थी कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब और बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, लेकिन फिर बाद में दोनों के वकला ने, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरी तरफ बानी पीटीआई के वकला ने आकर ये कहा मीडिया को कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा हुआ होता तो एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाता, वो नहीं हुआ, थम इंप्रेशन होते, वो नहीं हुआ। तो ये मामला है क्या फर्द जुर्म आयद होने का? क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि जी ये फर्द जुर्म आयद होगी। बहुत शुक्रिया जी। पहली तो बात है कि अभी तक तो नकलों की तकसीम के हवाले से बहुत से मामला ऐसे जो चल रहे थे कि नकलें जो तकसीम होनी थी उसमें बहुत से फ्लॉज मौजूद थे। आपको पता है पहले भी ये जाना हुआ था, अपना हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट के बाद दोबारा मामला यहाँ पर आया था। होता ये है कि जब नकलें, जब फर्द जुर्म आयद होना होती है, फर्द जुर्म बाकायदा पढ़ी जाती है, पढ़ने के बाद फिर सेहत जुर्म से इनकार किया जाता है, दस्तखत होते हैं, अंगूठा होता है, ये पूरे का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है, तो तब उसे फर्द जुर्म आयद होना कहते हैं। और ये बुनियादी तौर पर सेक्शन 265D के हवाले से बात है। और जितना मटीरियल है उस पर अगर देखा जाए तो जज साहब को बड़ा माइंड अप्लाई करना चाहिए था फर्द जुर्म आयद होने के हवाले से। इसमें 265D की एक दरखास्त सजेस्ट की गई थी, पता नहीं वो दी गई है या नहीं दी गई, वो दी जाती तो उसको सामने रखकर पहले इस दरखास्त का फैसला होना था, उसको फिर हाईकोर्ट आगे जा रहा, अगर रिजेक्ट कर देते हाईकोर्ट जाते, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, असल बात जो है कि अब जो चल रहा है कि गवाह भी बुला रही है, लग यही रहा है कि ये ट्रायल डेट उन्हें कंक्लूड करके अपना कागजात नामजदगी का प्रोसेस पहले पहले इमरान खान सबको सजा देने का जो प्लान है वो बाहर नजर आ रहा है। तो तोशा खाने में तो आपको पता है वो नायली के हवाले से सस्पेंशन आर्गू हो गई हुई है, जजमेंट रिजर्व की हुई है। आपको पता है वहां तो महीने भी लग जाते हैं, साल एक साल भी लग गया है
فیصلے محفوظ کیے ہوئے کا. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے کیسز اگر فیصلے محفوظ ہوتے تو منٹوں کے اندر سنا دیجیے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا گھڑی جو ہے نا الٹے رخ چل رہی ہے. اور تاریخ سے ہم نے سیکھا کوئی نہیں ہے. سیاسی جماعتوں میں اب تو پیپلز پارٹی بڑی حد تک کئی ٹی وی پروگراموں میں جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. صرف پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ آپ کو پتا ہے لاڈلے ہیں, نواز شریف ہمیشہ سے لاڈلے چلے آ رہے ہیں, ان کو رکھا ہی لاڈلا ہے نظام نے. دیکھیں اس پاکستانی سیاست کے اندر نا ذوالفقار علی بھٹو خاندان کے ساتھ کیا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو, محترم بے نظیر بھٹو, شاہ نواز, مرتضیٰ, اگر آپ دوسرے طرف عمران خان صاحب دیکھ لیں, لبرٹی میں کیا ہوا ان کے ساتھ, وزیر آباد میں. اور کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوئی بتا دے کوئی ایسا بڑی کوئی قربانی نظر آئی ہو جو بتا رہی ہو ہاں قربانی ہے کہ ان کو مرضی سے لندن بھیج دیتے ہیں, واپس بھیج دیتے ہیں, واپس بلا لیتے ہیں, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. ایجنڈا نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ذرا اچھے ہیں, اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں, لیکن کیا اس کا ملک کو کچھ مل سکے گا وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. یاقر شہبانی صاحب, آج نواز شریف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے کبھی سازش نہیں کی, چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں یا جنرل راحیل شریف صاحب کے خلاف. لیکن کیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے تو کیا کبھی کوئی سازش نہیں ہوئی جیسا کہ ڈان لیکس؟ دیکھیں ہمارے ملک میں سیاست جو ہے اس میں پالیسی بھی بنتی ہے, اسٹریٹجیز بھی بنتے ہیں, اور کانسپریسیز بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی کانسپریسی تھیوریز بھی ہوتے ہیں. آپ نے ڈان لیکس کا ذکر کیا, اس سے پیچھے چلے جائیں. بہت سارے معاملات ہیں, میاں صاحب کا جو ہے نام بطور سازشی جو ہے لیا جاتا رہا ہے, اور پھر طیارہ سازش کیس. اب وہ کانسپریسی تھیوری تھی یا حقیقت, لیکن اس طرح کی سازشوں میں میاں صاحب کا پاس میں بھی نام آتا رہا ہے. اور پھر جب ان کی حکومت ہٹا دی گئی اس میں 2/3 میجورٹی تھی, تو اس کا بیس بھی ایک سازش کو بتایا گیا تھا. تو انفارچونیٹلی یہ سازشوں کا جو سلسلہ ہے. جی یاقر شہبانی صاحب, تو یہ سازشیں, اچھا یہ پوری دنیا میں جو پالیٹکس ہے, علم سیاست جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. وہ ایک سائنس بھی ہے, وہ ایک آرٹ بھی ہے, اور پھر ہمارے ملک میں خصوصاً یہ فن حکمرانی ہے, طاقت کا کھیل ہے. اس میں سازشیں بھی ہوتی ہیں, بدقسمتی سے لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوتی رہی ہیں. ماڈل ٹاؤن میں 2 درجن کے قریب لوگوں کو جو ہے سامنے ان پہ اسٹریٹ فائرنگ کیے گئے. وہ طاقت کا نشہ تھا, اور جنرل مشرف نے حکا لہراتے ہوئے کہا تھا 12 مئی کو کہ دیکھ لیا کہ ہم نے کیسے طاقت کا استعمال کیا. تو ہماری جو تاریخ ہے وہ اس قسم کی رہی ہے, اور یہ صرف کنفائن نہیں ہے کسی ایک پرسنالٹی, ایک پولیٹیشین تک. اور جب کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے حریفوں کو چت کرنے میں, ان کو آرم ٹویسٹنگ میں, حتیٰ کہ ان کو کسی بھی حد تک جا کے نقصان پہنچانے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے, سازشیں بھی کرتے ہیں. لیکن جب ان کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو بے گناہ بھی ثابت کرتے ہیں, اور پھر مستقبل میں معصوم بھی بنتے ہیں. یہ ایک ہماری ہسٹری رہی ہے. اس پہ ہم جتنا بھی گفتگو کریں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے سیاستدان سازش بھی کرتے رہے ہیں, معصوم بھی بنتے رہے ہیں, جب ان کو موقع ملا ہے قاتل بھی بنتے رہے ہیں, اور جب مظلوم بنے ہیں پھر معصوم بھی بنے ہیں, معصومیت کا بھی ڈھونگ کرتے رہے ہیں. تو یہی تو تاریخ ہے ہماری. ٹھیک. افضل صدیق صاحب, دوسری جانب جو آج فیصلہ آیا ملٹری کورٹس کو لے کر 5-1 سے کہ سویلین کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلائے جا سکتے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ کچھ کا یہ کہنا ہے, کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو معاملہ پہلے بھی چل رہا تھا اور ملٹری کورٹس موجود تھے, ٹرائلز ہوتے تھے, تو اس دفعہ اتنا اعتراض کیوں؟ جو فیصلہ سنا دیا گیا ہے 5-1 سے فیصلہ آیا ہے, اکثریتی فیصلہ ہے, اس کو قبول کیا جائے. دیکھیں فیصلہ تو سپریم کورٹ کا آ چکا تھا, یہ تو اپریل میں فیصلہ نہیں آیا ہوگا. وہ اپنی جگہ ابھی تک صرف جو ہے نا وقتی طور پر ٹرائل چلانے کی اجازت دی ہے. لیکن میں نے کیا کہنا ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں جو ہماری بار کاؤنسل نے کہہ دیا ہے. جی, پنجاب بار کاؤنسل ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ہے, پاکستان بار کاؤنسل بلوچستان چیپٹر, بلوچستان بار کاؤنسل بلوچستان, ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کوئٹہ بار. مشترکہ بیان میں سپریم کورٹ کی جانب سے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ قسم کے فیصلوں اور نظریہ ضرورت کو
زندہ رکھنے کی پالیسی جسٹس منیر کے فیصلوں کی تسلسل ہے، جو تاریخ میں سیاہ باب کی مانند ہے، جس کے خلاف ملک بھر کے وکلاء اور تنظیموں نے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ 14 تاریخ کو ملک بھر میں جو ہے نا جی باقاعدہ ہڑتال ہو رہی ہے، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید وکلاء تحریک کی طرف جائیں۔ دیکھیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لاء کی بات ہے، میں واقعی لیکن وکلا بھی تو تقسیم ہے نا حضرت صدیق صاحب، جیسا کہ بھی آپ نے جب بار ابھی گنوائے ہیں تو اس میں سپریم کورٹ بار شامل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار سے جو دیکھیں جی وہ نون لیگ کا، آپ کو پتا ہے وہ شہزاد شوکت صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمیں تو پتا ہے نا، وہ اپنا اعظم مزید تاڑر اور اس گروپ کے ہمارا گروپ کا بندہ نہیں جیتا ہوا، ہمیں تو پتا ہے اس بات کا، وہ سیاسی بات ہے۔ اور شہزاد شوکت صاحب ہمیشہ سے ڈکٹیٹرز کے خلاف چلتے رہے، ہم دیکھنا یہ ہے کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، بڑے سوال اٹھ جائیں گے ان کے لیے اور بڑے مسائل بن جائیں گے۔ بار ایسوسیشن بار کونسل کا معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ دوسرا دیکھیے 6 مہینے ہو گئے ہیں اب تک، دہشت گردی کی کورٹوں میں ٹرائل کنکلوڈ بھی ہو جانے چاہیے تھے، چاہتے وہاں کیوں نہیں کیے جا رہے ٹرائل؟ دیکھیں یہ بڑے اہم سوال ہیں ٹرائل، اور جس طرح کے جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ بنیادی حق کی اہمیت کوئی نہیں ہے، وہ بھی ہم لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ریمارکس ہیں۔ اب چیزیں سے جو ہے نا انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پی این بھاگوتی صاحب ہے، وہ کہتے تھے جی ڈیوٹی ہے فنڈامنٹل رائٹ انفورس کرنا عدالتوں کی، لیکن جس طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں تو بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بڑی اب دیکھیے جو کوئی بھی ہے اب آپ کے سامنے 5 ججز کا فیصلہ 5 میں سے 1 میں تو ڈائسینٹ کیا ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے، لیکن جو بینچ کا بنانے کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پہلے آپ دیکھیں فل کورٹ نہیں بن سکا، چلے وہ اپیل سننی تھی، لیکن جو سینیورٹی کے حوالے سے ججز آنے چاہیے تھے ان ججز کی تعداد کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ بھی سوالات بار ایسوسیشن بار کونسلز کی طرف سے، پہلے آپ کو پتا ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں اس بات کا کہا کرتے تھے کہ سینئر ججوں کو ڈالا نہیں ہے بینچ، پہلے تو چلے چیف جسٹس کا استحقاق تھا، اب تو کمیٹی کا تھا، کمیٹی میں جسٹس جاز الحسن نے ریمارکس آپ کے سامنے دے دیے ہیں، انہوں نے بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ فیصلہ اب ہماری سپریم کورٹ کو دیکھ کے کرنا ہے کہ یہ لیکن یہ تو فیصلہ فل اینڈ فائنل ہے نا جی، اس پر تو آپ مزید آگے نہیں فائنل نہیں ہے، نہ یہ ابھی عارضی طور پر ہے، یہ ابھی حکم امتناعی اس کو کہتے ہیں، اور دا ٹائم بینگ ابھی روکا گیا ہے، یہ کوئی فائنلٹی کی طرف چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو اب کیا اس پر فردر کیا ہوگا اگر یہ دس از جسٹ اے اسٹے آرڈر؟ اب ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی ہے انہوں نے اور اپنا جنوری میں فکس کر دی ہے، وہ جب تک پورے کا پورا فیصلہ معطل نہیں ہوتا، پورا کلعدم نہیں ہوتا، ابھی پورے فیصلے کی تفصیلات وجوہات ابھی آنی ہے، ابھی شاید ٹرائل کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فائنل فیصلہ کرنے نے پھر بھی روک دیا ہے عدالت نے کہ وہ بیٹھ کر دیکھیں کہ کیا ہے۔ تو اور نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میری خواہش ہے، ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ابھی تک فی الحال یہ جو امپریشن دیا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹرائل رک گئے ہیں، وہ جب تک آپ آئین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے تو جس طرح کا یہ ٹرائل چاہ رہے ہیں وہ شاید ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس موقع پہ جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ یعقوب شوانی صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ملٹری کورٹس میں سویلینز کے کیسز چلائے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے پاس ایک ونڈو اوپن ہے کہ وہ اپنے خلاف سنائی گئی سزا پر اپیل فائل کر سکتے ہیں، اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ کی رائے میں کیا ہے؟ آپ آر یو ان فیور آف سویلینز بینگ ٹرائیڈ ان ملٹری کورٹس، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سویلینز کے کیسز جو ہماری ریگولر عدالتیں ہیں انہی میں چلائی جانی چاہیے، جیسا کہ خاص طور پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے؟ جی، انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، آپ کے میجسٹریٹ کا عدالت ہے، سیشن کا عدالت ہے، پھر اپیل میں وہاں پر بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جو ہے اپیلیں جا سکتی ہیں، آلریڈی فنکشنل ہے آپ کے ملک میں، تمام جو سویلین کورٹس ہیں سب فنکشنل ہیں۔ ایسا کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے، کوئی ایسے آلات تو نہیں ہے ملک میں کہ خدا نخواستہ سویلین کورٹس جو ہے وہ نان فنکشنل ہے اور ان کیس آف ایمرجنسی ان کے اگینسٹ یا ان کے الٹرنیٹ میں کوئی اور کورٹس کھڑی کر دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میسج نہیں گیا، اور جب رائٹ آف اپیل ہی ہے اور 10A آپ کا آئین کا فیئر ٹرائل کا وہ ذکر کرتا ہے، مینڈیٹری ہے فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کے تحت، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ درج ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہے کہ کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو کہہ رہا ہے فیئر ٹرائل کے لیے اور کورٹس بھی موجود ہیں، اور پھر معزز عدالت نے آج یہ فیصلہ دے کے خود پہ جو سیولین کورٹس پہ انڈائریکٹلی ایک عدم اعتماد کا سینس وہ گزر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اوور آل
ایک خوف کی فضا پیدا ہوگی. 97 میں آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے یہ ان کی گورنمنٹ میں اس وقت یہ ارجنسی میں ان فیو آورز اس کو پاس کیا گیا تھا, اور اس وقت جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو سپریس کرنے کے لیے, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے, ان کو بیہائنڈ دی بارز بھجوانے کے لیے یہ اس وقت ایکٹ لایا گیا تھا, اور اس وقت بھی اس کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا گیا تھا, اور تاریخ کا وہ حصہ ہے. آج بھی پی ایم ایل این اس کے حوالے سے ایک دفعہ وہ معذرت بھی کر چکے ہیں, پشیمانی کا بھی اور ندامت کا بھی ان کو سامنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہوا ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ اس تاریخ سے, ہمارے ماضی سے مختلف نہیں ہوگا, کیونکہ صرف اس ملک میں ایشوز بہت ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, پولیٹیکل ورکرز کے ایشوز ہیں, اس طرح ایک خوف کی فضا قائم ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس جو لوگوں کا, پبلک کا اعتماد کورٹس ہی پہ بحال رکھیں, اور اس اعتماد کی فضا میں لوگوں کو گھٹن کا احساس نہ ہو, بلکہ وہ کھلی فضا میں, آزاد فضا میں سانس لے سکیں. ٹھیک. اظہر صدیق صاحب, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو سن 2009 میں جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو جوڈیشل ریفارمز کی بات ہوئی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے کیسز چلائے جانے کا معاملہ ہے, اس کی وجہ, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن کمزور ہے, ہماری عدالتوں میں جس طریقے سے کیسز لنگر آن ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, فیصلے آنے میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے. تو ہماری سپیریئر جوڈیشری نے جہاں پر آج یہ فیصلہ سنایا ہے یا یہ سٹے دیا ہے, اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی جڑا ہوا تھا کہ جوڈیشل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ہماری جوڈیشری میں بہت سی جو خامیاں ہیں, خرابیاں, ان کو دور کیا جائے. اچھا دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے, یعنی آج کے فیصلے نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ آپ نے اپنے عدالتی نظام پہ بہت سوالات اٹھا دیے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کا جو نظام ہے, نظام عدالت جو ہے, اگر نظام عدالت میں اگر اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں تو, اور اگر آپ کو ترامیم کچھ کرنی تھی پرانی ہسٹری سے, 85 سے نواز شریف چلا آ رہا ہے, ایسی ترامیم بہت سی ہو سکتی تھی. آئینی ترامیم جیسے پہلے چلانا تھا تو آئینی ترامیم ہوئی ہے نا, ایسا نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے یہ معاملہ سارا لے کر جا رہے ہیں نا, جس طریقے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو سوالات تو اٹھیں گے. اب تو میرا جانتا خیال ہے کہ باقی اور بھی سوالات اٹھیں گے کہ کون کون سے کیسز کہاں چل رہے ہیں. آپ نے دہشت گردی کی عدالتیں بنائی اس لیے تھی, اور اسپیشل کورٹس بنائی ہیں, اسپیشل قانون بنا ہے اس کے لیے, اور آپ اسپیشلی اس بات کو دیکھ رہے ہیں. باقی جہاں تک یہ بات ہے, اب چونکہ آرٹیکل 10 آ چکا ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا, یہ وہ ساری چیزیں ابھی فی الحال تفصیلی فیصلہ جب آئے گا, اپنا جس بینچ کا فیصلہ آج یہ معطل کیا ہے, تب تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی صرف ٹیمپرری ریلیف ایک ملا ہے, ابھی فائنل فیصلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم بہتر ہونے کے لیے پارلیمنٹ کو بہت سے کام کرنے چاہیے, لیکن ہمارے پارلیمنٹ نے آج 75 سالوں میں کچھ نہیں اگر کر سکا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. پھر کیا ہوگا, پھر وہی باتیں ہوں گی. 139 نمبر پہ جوڈیشری آ چکی ہوئی ہے, اور جو مذاق اڑ رہا ہے پوری دنیا کے اندر, پھر وہ سوالات تو پھر ایسے ہوں گے نا یار. ٹھیک, بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کا, اور لیاقت شیبانی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت, تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.